ہر گردن اور کمر درد کے مریض کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر گردن اور کمر درد کی تکالیف کے اندر ورزشیں اور دوائیوں سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ بڑھنے لگے اور اعصابی ناڑوں کو تنگ کرنے لگے تو ایسی صورت میں پیشاب اور پخانے کے قابو بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم جس بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ بہت ہی کامن ہے، اور وہ مسئلہ ہے گردن اور کمر درد میں آپریشن کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گردن اور کمر درد کا مسئلہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، اور دنیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے 8 افراد اپنی زندگی کے اندر گردن یا کمر درد کے مسئلے سے گزرتے ہیں۔ ہر گردن اور کمر درد کے مریض کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ ڈاکٹر صاحبان آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے اور مریضوں کے لیے بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے معالج کسی سرجری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کس بنیاد پہ معالجین یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بنیادی طور پہ ریڑھ کی ہڈی کی ساخت کے بارے میں بات کریں تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ریڑھ کی ہڈی بنیادی طور پہ 33 چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، جنہیں ریڑھ کی ہڈی کے مورے کہا جاتا ہے۔ ان ریڑھ کی ہڈی کے موروں کے درمیان میں نرم ہڈیاں ہوتی ہیں، جو نرم ہڈیاں جیسے ہماری کان کی نرم ہڈی ہے اس ہڈی کی شکل کی ہوتی ہیں، اور انہیں ڈسک کہا جاتا ہے۔ تو ریڑھ کی ہڈی میں ان ہڈیوں اور ڈسکوں کے ساتھ ساتھ ان موروں کے آپس میں باہمی جوڑ ہوتے ہیں، جنہیں فیسٹ جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ مختلف ریشے ان ہڈیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، جنہیں لیگامنٹس کہا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم چیز، اس ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے، جس سوراخ کے اندر ایک نالی نما چیز نیچے سے اوپر تک دماغ کے ساتھ جا کر جڑتی ہے، جسے حرام مغز کہا جاتا ہے، اور اس حرام مغز میں سے اعصابی ناڑیں نکلتی ہیں۔ ان اعصابی ناڑوں کے 2 نہایت اہم کام ہیں۔ نمبر 1، یہ اعصابی ناڑیں ہمارے جسم سے آنے والے احساسات کو دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ تو ٹھنڈا لگنا، گرم لگنا، درد ہونا، چبھنا، جلن ہونا، یہ سارے احساسات دماغ تک یہ اعصابی ناڑیں پہنچاتی ہیں، اور پھر دماغ سے آرڈرز لے کر یہ ہمارے پٹھوں کو بتاتی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا پٹھوں کا کنٹرول اور احساس کا دماغ تک پہنچانا، یہ 2 بنیادی کام ہیں جو یہ اعصابی ناڑیں کرتی ہیں۔ اب جب ہم نے یہ بنیادی چیز سمجھ لی ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کس بنیاد پر آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر گردن اور کمر درد کی تکالیف کے اندر ورزشیں اور دوائیوں سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، مگر اگر یہ معاملہ بڑھنے لگے اور اعصابی ناڑوں کو تنگ کرنے لگے تو ایسی صورت میں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اعصابی ناڑیں اب تنگ ہو رہی ہیں؟ تو معالج مریض کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس معائنے پہ ان کو ٹانگوں پر اور ہاتھوں پر چھو کر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ کیا احساسات میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو اگر مریض کی ایک طرف ناڑ دب رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ یا ٹانگ میں ایک طرف احساس فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف کی نسبت، اور اسی طرح اس کے مختلف پٹھوں کو کام کروا کے ان کا زور لگوا کر چیک کیا جاتا ہے۔ اس چیکنگ کے دوران اگر کسی طرف ناڑ دب رہی ہے تو اس طرف کے پٹھے اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے ہوتے، لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کی کون سی ناڑ پہ کتنا دباؤ آ چکا ہے۔ اگر کسی مریض کے اندر اعصابی ناڑوں کے اوپر یہ دباؤ بتدریج بڑھ رہا ہو تو یہ ایک خاص انڈیکیشن ہے کہ جس میں سرجری کرنا ضروری ہوتا چلا جاتا ہے، بصورت دیگر یہ معاملہ بڑھ کر مزید زیادہ پٹھوں کو اور احساس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات مریضوں میں رسٹ ڈراپ یا فٹ ڈراپ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فٹ ڈراپ یا رسٹ ڈراپ کا مطلب یہ ہے کہ کلائی نیچے گر جاتی ہے اور اوپر نہیں اٹھائی جاتی، اسی طرح پیر نیچے لٹک جاتا ہے اور اوپر نہیں اٹھایا جاتا، جس سے مریض کی ساری عمر کے لیے چال خراب ہو جاتی ہے۔ انہی اعصابی ناڑوں کے کنٹرول میں اگر مزید خرابی آئے تو ایسی صورت میں
پیشاب اور پخانے کے قابو بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ مریض کا کھڑا ہونا اور چلنا بھی ناممکن ہو سکتا ہے۔ ان خدشات سے بچنے کے لیے معالجین سرجری ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی مریض کے اندر کوئی موہروں کا فریکچر ہو جائے، اور ایسا فریکچر کہ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کی ساخت کو متاثر کر سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی اعصابی ناڑوں کے اوپر خرابی آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی سرجری ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مریضوں کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی انفیکشن یا ٹی بی کا مسئلہ ہو کہ جو دوبارہ سے پھر اعصابی ناڑوں یا حرام مغز کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی ان مریضوں میں سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض کینسر کے پیشنٹس کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو سکتی ہے، اور ریئرلی ان پیشنٹس کے اندر بھی سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سرجری کی نوبت کب آتی ہے اس کے حوالے سے اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔